الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. الحمدللہ حج ٹریننگ کا جو سلسلہ بذریعہ آن لائن کلاسز شروع کیا، آج اس سلسلے کی یہ دوسری کلاس ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اس عظیم عبادت کا سیکھنا بھی ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عظیم عبادت کی ادائیگی پورے آداب و مستحبات کی رعایت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گزشتہ کلاس میں جو معروضات پیش کی گئی تھی، ان میں حج کی مشابہت سفر آخرت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا تھا کہ حج کی عبادت یہ آخرت کے سفر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور سفر آخرت کے ساتھ اس کی مشابہت کس طریقے سے ہے، مختلف مراحل کو بیان کیا تھا۔ اب اسی سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہوئے اگلی بات عرض کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک عظیم الشان سفر ہے اور پھر اس سفر کی مشابہت آخرت کے ساتھ بھی ہے، تو جس طریقے پر ہر مسلمان آخرت میں رب تعالی کے حضور پیش ہونے سے قبل اس کی کوشش بھی ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں اللہ جل شانہ کے ہاں اس حال میں پیش ہو جاؤں کہ اللہ تعالی مجھ سے راضی ہو، اور کسی قسم کی باز پرس کا کوئی موقع مجھ پر لازم نہ ہو، کسی قسم کے حقوق میں میری باز پرس نہ ہو، میں اللہ جل شانہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو اس طریقے پر بھرپور ادا کر لوں کہ کسی قسم کا کوئی حق میرے ذمہ باقی نہ ہو جس کا مجھے آخرت میں کوئی حساب دینا پڑے یا اس کی کوئی سزا مجھے بھگتنی پڑے۔
تو چونکہ سفر آخرت کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے حج سے قبل جو امور ضروری ہے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیتوں کا خلوص بہت ضروری چیز ہے۔ اپنی نیت کو بالکل خالص رکھیں کہ حج کرنے سے مقصود صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی رضا اور آخرت میں ثواب کی امید ہو، اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو جائے، خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اس نیت کا خلوص یہ ضروری چیز ہے۔ کسی قسم کی ریا، نام و نمود، شہرت یا کوئی تجارتی فوائد حاصل کرنے کی غرض نہ ہو، یا اس کے علاوہ اس عظیم سفر میں کوئی اور دنیاوی غرض مقصود نہ ہو۔ اگرچہ احادیث طیبہ کے وعدوں کے مطابق انسان دنیاوی فوائد بھی اس سفر میں حاصل کر لے گا، لیکن وہ تمام منافع اور تمام فوائد ضمنی ہیں۔ اس سفر سے مقصود ان منافع کو نہیں بنانا چاہیے، وہ تو اللہ پاک ویسے ہی عطا فرما دیں گے۔ جس طرح انسان کسی کے پاس جاتا ہے ملاقات کے لیے تو مقصود صاحب خانہ کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن اس گھر میں بیٹھنا اور اسی طریقے پر وہاں پہنچ کر اکرام کا ہونا، مطعومات اور مشروبات کا میسر ہونا، یہ ساری چیزیں ضمنی ہیں، مقصودی ہیں۔ اصل مقصود صاحب خانہ سے ملاقات ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے پر سفر حج کے اندر مقصود اللہ جل شانہ کی رضا، اللہ کے بندگی اور ایک عظیم فریضے کی ادائیگی اور روز آخرت ثواب کی امید، اس خلوص نیت کے ساتھ اس سفر کو کیا جائے۔ اس کے علاوہ بقیہ جو بھی منافع اللہ تعالیٰ نے مقدر رکھے ہوں گے وہ ضمنی طور پر خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز وہ خلوص نیت ہے۔ بار بار اپنی نیتوں کے اندر اس کا استحضار کرتے رہیں۔ دوسرے نمبر پر جمیع قسم کے گناہوں سے پکی سچی توبہ اور طاعات کا اپنے آپ کو ابھی سے عادی بنانا، اعمال کا اپنے آپ کو عادی بنانا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کے اعمال بہت بڑھ جاتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں اعمال کی زیادتی کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے محنت فرماتے۔ رجب میں آپ کے اعمال بڑھ جاتے، پھر شعبان میں اور بڑھ جاتے، تو رمضان المبارک تک اعمال کی ایک عادت پڑ چکی ہوتی اور اس میں مزید اضافہ ہو جاتا جو طبیعت پر گرا نہ گزرتا۔ گویا کہ یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں پہلے سے مشقت کرنی ہے۔ یوں تو مسلمان کی ہر دن کی زندگی اللہ جل شانہ کی بندگی میں گزرنی چاہیے، خاص حج کی بات نہیں ہے، لیکن عموماً ہوتا یہی ہے کہ آدمی جب اعمال کا پابند ہوتا ہے، عبادات کا پابند ہوتا ہے، تو وہ حرمین شریفین میں جا کر بھی ان اعمال کو بجا لاتا ہے، ان کو بھرپور پورا ادا کرتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے، ان کا اہتمام کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنے مقام پر عادی نہ ہو تو اس کے لیے حرمین شریفین میں بھی اعمال کا اہتمام مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی احباب ہیں جن کے لیے یہاں رہ کر نماز کی پابندی، جماعت کا اہتمام، صف اولیٰ کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، ہر نماز مسجد میں جا کر با جماعت ادا کرنے کا اہتمام یہاں وہ نہیں کر پاتے، تو یہی صورتحال ان کی دوران حج و عمرہ دکھائی دی جاتی ہے۔ اور وہاں پر بھی باوجود ہے کہ اتنے مقدس مقامات پر اور اتنی قیمتی نمازیں
حرمین شریفین کی، لیکن ان میں غفلت اور ان میں ایک قسم کا تکاسل نظر آتا ہے، سستی نظر آتی ہے، چونکہ وجہ یہی ہے کہ یہاں وہ عادی نہیں ہوتے، تو وہاں جا کر بھی ان اعمال کی ایک دم سے تو آدمی عادی نہیں بن سکتا۔ تو بہرحال جمیع گناہوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے علیحدہ کرنا، سچی توبہ کرنا، اور ابھی سے اعمال کی مشقت، اعمال کی محنت اور اعمال کا اہتمام کی فکر کرنا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک، اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے دلوں کو جمانے والے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دیجئے۔ اے دلوں کو پلٹنے والے، پھیرنے والے اللہ، ہمارے قلوب کو اپنی طاعات کی طرف پھیر دیجئے۔ معاصی سے ابھی سے ترک اور طاعات کا اہتمام، یہ ابھی سے، تاکہ اعمال کی ایک عادت پڑ جائے اور اعمال کی ایک فکر نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے پر خواتین، وہ بھی اول وقت میں نماز کا اہتمام اپنے گھروں میں، جب جس نماز کا وقت ہوا، اول وقت میں اس نماز کا اہتمام ابھی سے شروع کریں، تاکہ فکر پیدا ہو جائے، نصیب ہو جائے۔ تو گناہوں سے علیحدگی اور گناہوں سے پکی سچی توبہ۔ اب توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ 3 باتوں کا نام ہے۔ جب تک 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو محض زبان سے استغفر اللہ پڑھ لینا یا زبان سے توبہ توبہ کہنا یہ کافی نہیں ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، ندامت، کہ اپنے کیے پر انسان کو ندامت ہو، سمجھے کہ میں نے غلط کیا، میں نے گناہ کیا، اس پر شرمندگی ہو۔ جس انسان کو گناہ پر شرمندگی نہیں ہے، وہ گناہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے گناہوں پر ندامت۔ دوسرے نمبر پر گناہوں سے علیحدگی، اور تیسرے نمبر پر آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم، کہ میں انشاءاللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر بشری کمزوری کے مطابق اگر اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو بھی گیا تو پھر سے توبہ کرے۔ تو یہ تو سلسلہ یوں زندگی بھر چلتا رہے گا، یہ کشتی نفس و شیطان کے ساتھ یہ زندگی بھر کی ہے۔ تو بہرحال گناہوں پر ندامت ہو، اور پھر اسی طریقے پر جو اعمال قابل قضا ہیں یا ایسے حقوق جن کا تدارک ممکن ہے، تو ان کی قضا کی فکر اور قضا کی صورت ترتیب بنانا، اور جو حقوق ذمے ہیں ان کے تدارک اور ان کی ادائیگی کی فکر کرنا۔ اب جو اعمال قضا انسان کے ذمے لازم ہوتے ہیں، مثلا نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، اب یہ وہ فرائض اسلام ہیں کہ جو اگر ادا نہ کیے جائیں تو ان کی قضا ذمے پر لازم رہتی ہے۔ مثال کے طور پر شریعت مطہرہ نے بلوغت کی عمر کو 15 سال کی عمر کو بلوغت کی عمر قرار دیا، اور جس بچے میں، جس لڑکے میں، لڑکی میں اگر بلوغت کے آثار پہلے سے ظاہر نہ ہوئے ہوں تو وہ 15 سال کی عمر میں بالغ شمار ہوگا اور شریعت کے احکام کا وہ مکلف سمجھا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کے اوپر 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہو گئی، لیکن وہ زمانہ اس کا بے نمازی میں ہی گزرتا رہا۔ 20 سال کی عمر سے اس نے نمازیں پڑھنا شروع کی، اور 20 سال کی عمر سے اس نے پابندی شروع کی، تو 5 سال کی نمازیں اس کے ذمہ قضا لازم رہیں گی۔ اب 5 سال کی فجر کا اندازہ کرے، 5 سال کی ظہر کا اندازہ کرے، 5 سال کی عصر کا ایک فیگر متعین کرے، حساب لگائے 364-65 دن کے اعتبار سے اس کو 5 سے ضرب دے، پھر جتنی فجر کی تعداد بن جائے اس کی قضا شروع کرے۔ اور قضا صرف فرائض کی ہوتی ہے اور واجبات کی ہوتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔
فجر کی نماز کے لیے 2 فرض قضا کریں گے، ظہر کی نماز کے لیے 4 فرض قضا کریں گے، عصر کی نماز کے لیے 4 فرض قضا کریں گے، مغرب کے لیے 3 فرض قضا کریں گے، اور عشاء کے لیے 4 فرض اور 3 وتر، چونکہ وتر واجب ہے اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ تو اس طریقے پر یا تو اچھی طرح یاد ہو، اگر اچھی طرح یاد نہ ہو تو اپنی جو ہے اچھی طرح اگر یاد نہ ہو تو اپنی نمازوں کا اندازہ کر لے۔ اسی طریقے پر اگر روزے نہیں رکھے ہیں تو روزوں کا شمار کرے کہ میرے ذمے کتنے روزے باقی ہیں، ان کا ایک فگر متعین کرے اور اپنے پاس یادداشت میں محفوظ کر لے، پھر اس کے بعد روزوں کی قضا شروع کرے اور اس کو مائنس کرتا رہے حتیٰ کہ وہ بالکل ختم ہو جائے۔ اسی طریقے پر اگر زکوٰۃ کوئی صاحب نصاب ہے کئی سالوں سے اور اس نے پچھلے سالوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو اس سال جتنا مال موجود ہے اس کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ کو متعین کرے اور پچھلے سالوں کی بھی اسی کے بقدر زکوٰۃ ادا کرے۔ تو کم از کم یہ ہے کہ اپنے پاس تعین ضرور کر لے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے ذمہ قضا اتنی ہے نمازوں کی یا زکوٰۃ کی یا روزے کی کہ وہ اب اس وقت حج سے پہلے سب کو ادا نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم تعین کر لے اور ادائیگی شروع کر دے، پھر خواہ حج سے پہلے اس فریضے کی ادائیگی سے سبکدوش ہو جائے یا بعد تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال اس کی نیت کو بھی جانتے ہیں اور اس کے عمل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب اس نے یہ عمل شروع کر دیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بھی مہربانی ہوگی، مدد شامل حال ہوگی۔ تو یہ تو ہوا حقوق اللہ سے متعلق۔ اگر حقوق العباد ہے، مثلا کسی کا کوئی قرضہ ذمہ باقی ہے، کسی کا کوئی حق باقی ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر، کسی کا کوئی مالی حق ہے، کوئی وراثت کا معاملہ ہے، کوئی قرض کا معاملہ ہے، اس کی ادائیگی کی فکر، اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کی قرضے کی ادائیگی کرے، کوئی وراثت کا مسئلہ ہے، کسی کا حق رہتا ہے تو صاحب حق کو حق ادا کرے، تو اس کی ادائیگی کی فکر کرے۔ اگر مثال کے طور پر یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو ابھی فی الفور ادا نہیں کیا جا سکتا یا اپنے اختیار میں نہیں ہے تو کم از کم اس کی تحریر ضرور کر لے، اس کا تعین ضرور کر لے کہ مجھے فلاں صاحب کے اتنے روپے قرض کے مد میں دینے ہیں یا مجھے فلاں صاحب کو یہ حق دینا، ان کا مالی حق دینا ہے، تو اس طریقے پر یہ تعین ضرور کر لے اور اس تعین کے بعد اس کی ادائیگی بقدر طاقت، بقدر وسعت اس کی ادائیگی شروع کر دے۔ اللہ جل شانہ چاہیں گے تو انشاءاللہ یہ اپنے فریضے سے سبکدوش ہو جائیں گے اور نہیں تو حج کے بعد تک سبکدوش ہو جائیں گے۔ اسی طریقے پر ایک وصیت نامہ وہ ضرور تحریر کر لے اور اپنے کسی عزیز یا گھر والوں میں سے کسی کے حوالے یا دوست میں سے کسی کے حوالے وہ کر دے کہ میرا یہ معاملہ ہے، مالی معاملہ ہے، فلاں کی یہ مجھے دینے کرنے ہیں، لہٰذا یہ میں تمہیں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کی ادائیگی خود کروں گا، اگر خدا نخواستہ میں اس کو ادا نہ کر سکا تو یہ تمہارے ذمہ واجب الادا ہوں گے اور تم اس کی ادائیگی کی فکر کرنا۔ تو بہرحال حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، جن کی قضا لازم ہے ان کی قضا کرے اور جن حقوق کا تدارک لازم ہے ان کا تدارک کرے یا صاحب حق سے اپنا حق معاف کرائے۔ اسی طریقے پر اگر کسی کا لینا دینا تو کچھ نہیں ہے مثال کے طور پر، لیکن انسان ہے، اس سے بعض اوقات غیبت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات کسی کو گالی بھی دے دیتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی حق تلفی ہے۔ اب اس کے متعلق تمام جتنے ملنے جلنے والے ہیں ان سے پہلے، حج سے پہلے ان سب سے ایک قسم کی معافی کا خواستگار ہو اور ان سے معافی چاہ لے کہ بھائی جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کبھی کوئی میں نے ایسا کلمہ آپ کو کہا ہو جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، ایذا پہنچی ہو، تو میرے اس عمل کو درگزر کیجئے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اور اس میں بہرحال اتنی گنجائش ہے کہ یہ اس قسم کی جو معافی ہوتی ہے وہ مبہم طور پر مانگنا کافی ہو جاتا ہے۔
یعنی آپ کسی کو یہ بتلانا ضروری نہیں کہ بھائی میں نے تمہاری غیبت کی تھی لہٰذا تم مجھے وہ معاف کر دو، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ طبیعتوں میں اتنا تحمل تو ہے نہیں۔ اب اگر آپ کسی کو یہ صراحت کریں گے اور کہیں گے کہ جی میں نے آپ کی فلاں موقع پہ غیبت کی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں، تو بجائے الٹا معاف کرنے کے اور آپ سے بدظن ہو جائے گا، بد دل ہو جائے گا اور کہے گا کہ لو جی میں تو تمہیں اتنا اچھا سمجھتا ہوں اور تم میری پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہو۔ اس لیے اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کے اندر ابہام کے ساتھ معافی مانگ لینا کافی ہوتا ہے۔ مثلاً آپ یوں ہی کہہ دیں کہ بھئی اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، تو اتنا کر لینا انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے پر اگر کوئی بڑا ہے، مثال کے طور پر شوہر ہے اور بیوی اس کے ماتحت ہے، یا کوئی سیٹھ ہے اور ملازم اس کے ماتحت ہے، یا باپ ہے اولاد اس کے ماتحت ہے، تو اگر کسی بڑے کی اپنے چھوٹے کے حق میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو صراحتاً اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کی دلجوئی کر لینا کافی ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی بھی طریقے سے کوئی ہدیہ پیش کر کے یا اور کوئی قیمت ادا کر کے کسی بھی طریقے سے اگر اپنے چھوٹے کی دلجوئی کر لی ہے تو اب اس سے صراحتاً اپنی غلطی کی معافی مانگنا کافی نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا، بس دلجوئی کر لی اور اس کے دل سے وہ تکلیف کا ازالہ ہو گیا، اس صدمے کا ازالہ ہو گیا جو آپ کی طرف سے پہنچا تھا، تو اتنا بھی کافی ہو جائے گا۔ بہرحال تو یہ چیزیں ضروری ہیں اپنے حقوق کی ادائیگی۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی مقروض ہو وہ اپنے قرض خواہوں کی اجازت کے بغیر حج کو نہیں جا سکتا، اور اگر کسی کے پاس مال اتنا نہیں ہے کہ وہ حج بھی ادا کر لے اور اپنا قرضہ بھی ادا کر لے، تو اسے چاہیے کہ وہ حج کو مؤخر کرے اور قرضہ پہلے ادا کرے۔ اور اسی طریقے پر اس میں اب یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ بعض اوقات آدمی پر تجارتی قرضے ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو کاروباری حضرات ہیں ان کا لین دین چلتا رہتا ہے، تجارتی قرضے ہیں جو قرضے شمار نہیں کیے جاتے، یہ تجارتی قرضے ان سے مستثنی ہوں گے، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ دستی قرضہ جو ہوتا ہے، تجارت کے علاوہ کسی سے لیا ہوا ہے، کسی کو دینا ہے، وہ اس میں شمار ہوگا۔ تو بہرحال اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے اور اپنے آپ کو طاعات کا فکر مند کرے، اعمال کا پابند بنائے اور اسی طریقے پر معاملات کی صفائی پر لگ جائے۔ اب اس کے بعد مختصر طور پر حج کے فرائض اور واجبات، عمرے کے فرائض اور واجبات یہ میں عرض کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد حج کے اقسام عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ بیت اللہ سے متعلق دو عبادتیں ہیں جو بیت اللہ سے متعلق ہیں، دو عظیم عبادتیں، ایک عمرے کی عبادت اور دوسرا حج بیت اللہ کی عبادت۔ یہ دونوں عبادت ان کا تعلق بیت اللہ سے ہے۔ حج کی جو عبادت ہے وہ ماہ ذی الحجہ کے 5 دنوں میں ادا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی وقت ادائیگی کا نہیں ہے، جبکہ عمرے کی ادائیگی وہ پورے سال میں کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی وقت میں وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ دو بڑی عبادتیں ہیں جو بیت اللہ سے متعلق ہیں، اور ان دونوں کو مختصر طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ عمرہ 4 کاموں کا نام ہے، یعنی عمرہ آپ جب بھی کریں گے تو اس کے اندر 4 کام آپ کو کرنے ہیں، ان میں سے 2 کام فرض ہیں اور 2 واجب ہے۔ تو گویا کہ عمرہ کے اندر 2 فرض ہوئے اور 2 واجب ہوئے، ان 4 کاموں کا نام عمرہ ہے۔ اب 2 فرض کون سے ہیں؟ پہلا فرض ہے احرام، پہلا فرض ہے احرام، دوسرا فرض ہے بیت اللہ کے گرد 7 چکر، 1 استقبال اور 8 استلام کے ساتھ۔ دوسرا فرض بیت اللہ کے گرد 7 چکر، طواف کے لگانا، 1 استقبال اور 8 استلام کے ساتھ۔ یہ دونوں کام عمرے کے اندر فرض ہوئے۔ اب بقیہ 2 کام جو عمرے کے اندر واجب ہیں
ان میں سے پہلا واجب ہے سعی صفا مروہ، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا چلنا دوڑنا، یہ سعی کہلاتا ہے اور یہ عمرے کا پہلا واجب ہے۔ اور صفا سے مروہ ایک چکر اور مروہ سے صفا دوسرا چکر، یہ اپ ڈاؤن دو چکر شمار کیے جائیں گے، اپ ڈاؤن کو ایک چکر نہیں شمار کرنا۔ لہٰذا ابتدا اس کی صفا سے ہوگی اور انتہا مروہ پر ہوگی۔ تفصیلات میں انشاءاللہ یہ بات اور اچھی طرح وضاحت سے عرض کر دی جائے گی۔ تو بہرحال عمرے کا پہلا واجب ہوا سعی صفا مروہ، اور دوسرا واجب ہوا حلق یا قصر، یعنی سعی کے بعد اب آخری کام عمرے کا، چوتھا اور آخری کام اور عمرے کا دوسرا واجب، وہ ہے سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، حلق کرانا یا قصر کرانا۔ تو ان چار کاموں کا نام عمرہ ہوا۔ خلاصہ یہ کہ عمرہ چار کاموں کا نام ہے، دو فرض ہیں، دو واجب ہیں۔ پہلا فرض ہے احرام، دوسرا فرض ہے بیت اللہ کے گرد 7 چکر، 1 استقبال اور 8 استلام کے ساتھ۔ پہلا واجب ہے صفا مروہ کی سعی، دوسرا واجب ہے حلق یا قصر۔ اسی طریقے پر آپ حج کو سمجھیے، حج بھی بہت آسان ہے، یعنی حج کے اندر ٹوٹل 9 کام کرنے ہیں، ان 9 کام میں سے 3 کام فرض ہیں اور بقیہ 6 کام واجب ہیں۔ تو حج کے فرائض 3 ہوئے اور حج کے واجبات وہ 6 ہوئے۔ ان کو ابھی سے یاد کرنا دہرانا ضروری ہے تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، پھر انشاءاللہ تفصیل میں ان کی ادائیگی کا طریقہ بھی بتلایا جائے گا۔ اب حج کے فرض، حج میں 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے احرام، دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ، تیسرا فرض ہے طواف زیارت۔ احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت، ان 3 کام کا نام، یہ تینوں حج کے اندر فرض ہے۔ اب بقیہ حج کے اندر 6 واجب ہیں، جن میں سب سے پہلا واجب ہے وقوف مزدلفہ، نمبر 2 رمی جمار، نمبر 3 قربانی، نمبر 4 حلق یا قصر، نمبر 5 سعی صفا مروہ، نمبر 6 طواف وداع۔ انشاءاللہ جب تفصیلاً حج کا طریقہ ادا کیا جائے گا تو ہر ایک کی وضاحت خوب اچھی طرح سے آ جائے گی۔ اختصار کے ساتھ بس یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حج کے فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ عمرے کے فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں۔ تو حج میں 3 فرض بتلائے گئے، نمبر 1 احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت، اور 6 واجبات بتلائے گئے، وقوف مزدلفہ، رمی جمار، قربانی، حلق یا قصر، سعی صفا مروہ، اور چھٹا اور آخری واجب وہ ہے طواف وداع۔ تو یہ اختصار کے ساتھ حج اور عمرہ کے فرائض اور واجبات ہوئے، یہ ہر ایک کو زبانی یاد ہونا ضروری ہے۔ اب حج کے اقسام، حج کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج تمتع۔ یہ 3 اقسام ہیں۔ اب مختصر طور پر ہر ایک کو سمجھ لیجئے۔ افراد کا معنی ہوتا ہے اکیلا کرنا، تنہا کر دینا۔ تو حج افراد اس کو کہا جاتا ہے جس میں حج کرنے والا صرف حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور عمرہ کی کوئی اس میں نیت نہیں ہوتی، صرف حج کا احرام باندھ کر سفر کرتا ہے اور جا کر حج ادا کرتا ہے، اور حج کے بعد پھر بعد میں وہاں قیام کے دوران اگر عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بہرحال حج سے پہلے اس کا جو ہے عمرہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف حج کی نیت سے احرام باندھا تو یہ حج افراد کہلاتا ہے، اور ایسا حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے حج قران۔ قران کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ قران کا مطلب یہ کہ جب آپ احرام باندھیں اسی وقت نیت کریں کہ میں اسی احرام سے عمرہ کی ادائیگی بھی کروں گا اور اسی احرام سے میں حج کی ادائیگی بھی کروں گا، یعنی حج اور عمرہ کو ایک ہی احرام سے ایک ہی ساتھ ملا کر ایک ہی احرام سے ادا کرنا،
یہ حج قران کہلاتا ہے، اور اس قسم کا حج کرنے والے شخص کو قارن شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں، قارن یعنی ملانے والا، کہ یہ حج اور عمرہ دونوں کو ایک ہی احرام سے ادا کر رہا ہے۔ اسی طریقے پر تیسرے نمبر پر ہے حج تمتع۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے نفع اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حاجی سفر کے وقت جو احرام باندھتا ہے تو اس سے صرف اور صرف عمرے کی ادائیگی کی نیت کرتا ہے، اور وہاں جا کر عمرہ کر کے احرام کو کھول دیتا ہے، اور پھر 8 ذی الحج کو یا 7 ذی الحج کو حج کا ادا کرنے کا احرام الگ سے باندھتا ہے۔ تو حج اور عمرہ کو 2 الگ الگ احراموں سے ادا کرنے کا نام حج تمتع ہے، اور ایسا کرنے والے شخص کو شریعت کی اصطلاح میں متمتع کہتے ہیں، یعنی نفع اٹھانے والا۔ گویا کہ اس شخص نے اپنے آپ پر حج کی احرام کی پابندیوں کو مستقل لازم نہیں کیا۔ اب ان تینوں اقسام کے درمیان فرق ہے۔ سب سے پہلا فرق تو ظاہر بات ہے وہ نیت کا ہے، یعنی افراد کرنے والا حاجی وہ نیت کرے گا کہ میں صرف حج ادا کروں گا، اور اس کا یہ احرام افعال حج کی ادائیگی تک مستقل بندھا رہے گا، اور ممنوعات احرام کا اس کو بھرپور خیال رکھنا پڑے گا، اور دوران قیام جو ہے یہ احرام اپنا نہیں کھول سکتا، اور ان تمام ممنوعات کی اس کو پابندی کرنی پڑے گی جو احرام کے اندر ممنوعات ہیں۔ اسی طریقے پر اور یہ شخص نیت یہی کرے گا کہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اسی طریقے پر قران کرنے والا شخص جو حج اور عمرہ کو ایک ہی احرام سے ادا کرنا چاہتا ہے، وہ احرام باندھتے وقت نیت یہ کرے گا کہ یا اللہ میں عمرہ اور حج کے ایک ہی احرام میں ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ یہ شخص بھی یہاں سے جا کر عمرے کے ارکان ادا کرے گا، اور پھر احرام نہیں کھولے گا، احرام اسی طرح برقرار رہے گا۔ پھر حج کے بعد افعال حج کی ادائیگی کے بعد اس کا احرام کھولے گا، اور اس دوران ان ممنوعات احرام کی بھرپور اس کو پابندی کرنی پڑے گی۔ تیسرے نمبر پر متمتع وہ یہاں سے جاتے ہوئے فقط عمرے کی نیت کرے گا۔ یہاں سے جاتے ہوئے احرام باندھتے وقت اس کے دل میں حج کی نیت نہیں ہوگی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بڑا باریک مسئلہ ہے۔ عموماً ایئرپورٹ پر بھی آپ جب کسی سے پوچھیں بھائی کہاں جا رہے ہو، تو کہنے لگے کہ جی حج کو جا رہا ہوں۔ احرام باندھ لیں گے اور نیت یہی ہوگی حج کو جا رہے ہیں۔ اگر اس وقت خاص طور پر یہ نیت نہ کی کہ میں ابھی عمرے کی نیت کر کے احرام باندھتا ہوں اور اس کو جا کر بعد میں کھول دوں گا، پھر حج کے موقع پر حج کا احرام الگ سے باندھوں گا، اگر یہ تمیز نہ کی اور یہاں سے جاتے ہوئے نیت یہ کر ڈالی کہ بھائی حج کا احرام باندھ رہا ہوں، میں تو حج کو جا رہا ہوں، تو پھر وہ حج کا ہی احرام بن جائے گا۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ متمتع جو ہے یعنی تمتع کرنے والا، وہ یہاں سے صرف اور صرف عمرے کے احرام کی نیت کرے گا، باقی عمرے کا احرام باندھے گا، اور اس کے بعد وہ حج کے موقع پر حج کا احرام باندھیں گے۔ تو یہ چند اقسام میں نے جو ہے عرض کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ان کی تفصیل آہستہ آہستہ اللہ نے چاہا عرض کریں گے اپنے مواقع پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھرپور اس عبادت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عافیتوں کے ساتھ، پوری صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مقبول با ادب حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے، اور تمام مناسک کو اللہ تعالیٰ پورے آداب، مستحبات اور سنن کی رعایت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے مفتی صاحب کا بیان اور خطبہ تو سن لیا ہے۔ آج کی اس کلاس کے اندر ہم لوگوں نے یہ سیکھا ہے کہ حج کتنی قسم کی نیتوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور اختصار کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عمرے کے فرائض اور واجبات کیا ہیں اور حج کے فرائض اور واجبات کیا ہیں۔
یہاں تک اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے یا کسی بہن کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ ان میوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو ہم آج کی اس میٹنگ کو، آج کی اس کلاس کو یہیں برخاست کرتے ہیں۔ اس کلاس کی تمام ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ واٹس ایپ گروپس کے اوپر آپ کو مل جائے گی، یوٹیوب چینل پہ بھی مل جائے گی، تو اگر کوئی ساتھی اس کو جوائن نہیں کر سکے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو بعد میں ریفر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کا سوال ہے تو وہ ان میوٹ کر کے پوچھ لیں۔ جی، ایک سوال یہ آیا ہے کہ اس حج سے متعلق بک چاہیے ہے، تو حج کی جو بکس ہیں مرد حضرات کے گروپ میں الگ بھیجی گئی ہیں مردوں کے لیے، اور خواتین کے گروپ میں خواتین کے لیے حج کی بک آلریڈی بھیجی گئی ہیں۔ وہ بکس دوبارہ بھی بھیجی جائیں گی آپ کے پاس، تو وہ PDF بکس ہیں، اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، جیسے جیسے وقت ملے ان کو پڑھتے رہیں۔ اور کوئی سوال اس بک کے اندر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں اساتذہ بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، مفتیان کرام بھی موجود ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو وقت کے ساتھ دیے جاتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز کا یہ خیال رکھیے گا کہ الحمدللہ بک بہت زیادہ بازار میں اویلیبل ہیں اور انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں حج سے متعلق، لیکن کتابوں کے اندر کافی ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے، اور نمبر 2 کتاب میں لکھ کے بتایا جاتا ہے، تو اس کو پڑھنا اور سمجھنا بعض اوقات کسی نئے شخص کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ آن لائن ٹریننگ کا سسٹم ہم نے شروع کیا ہے، یہ اسی لیے کیا ہے کہ اس انٹریکٹیو سیشن کے ذریعے سے آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپس بھی اسی لیے بنائے گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے سہولت ہو سکے، اور جو بک آپ لوگوں کو گروپ میں بھیجی جائے گی وہی بک بازار میں بھی اویلیبل ہے اسی نام سے۔ تو اگر آپ کو ای بک نہیں چاہیے، اگر آپ کوئی پیپر بک رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس ہارڈ کاپی میں، تو بازار میں وہی بک کی آپ تصویر دکھا کے اسی بک کو آپ بک اسٹور سے خرید سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو۔ اس کے علاوہ حج کی دعاؤں کے لیے ایک سوال آیا ہے کہ حج کے اوپر کون کون سی دعائیں ہونی چاہیے، تو حج کی دعاؤں کے لیے ایک الگ بک ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ اس میں ہر موقع کی، ہر قدم کی الگ الگ دعائیں اس میں لکھی بھی ہیں، تو اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو بازار سے آپ خرید سکتے ہیں اس کو، اور اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی سوال سمجھ میں یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں اس چیز کے اندر۔ باقی اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ سب سے جو بہترین دعا ہے وہ ہے جو انسان کے دل سے نکلتی ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی مخصوص زبان ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم عربی میں ہی دعا مانگیں گے تو وہ زیادہ اچھی ہوگی۔ جو آپ کے دل کی آرزو ہے نا، جو آپ کے دل کی تڑپ یا تمنا ہے، وہ آپ اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ آپ طواف کر رہے ہیں، آپ سعی کر رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں مکے میں، منی میں، عرفہ میں چل رہے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، اور آپ کے دل میں خیال آ جاتا ہے تو دل میں بیٹھے بیٹھے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، بولیں اللہ پاک مجھے فلانا کام ہے، اللہ پاک میرا یہ کام ایسے صحیح کر دیں، اللہ پاک میرا بھائی ہے اس کو یہ تکلیف ہے اس کو دور کر دیں۔ تو دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، ہاتھ اٹھا کے مانگے، عربی میں مانگے، دعا تو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے بالکل۔ تو دعاؤں کی بک ضرور بھیجی جائے گی، اس کو پڑھیں، سیکھیں، یاد بھی کریں، لیکن جو دل کی تڑپ ہے نا، یہ اصل میں دعا وہ ہے، اور کامیابی یا دعا کا جو قبولیت ہے وہ بہت زیادہ اولین درجہ جو ہے وہ اس کا جو دل کی طرف سے ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ آیا ہے کہ عورتوں، لیڈیز جو ہیں یہ حرم میں جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گی، تو اس کے لیے تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ یہ کیسے ہوگی۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا سوال کیا ہے۔ دیکھیے، لیڈیز کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیجئے، چاہے حرم مکی ہو یا حرم مدنی ہو،
مکۃ المکرمہ میں قیام ہو یا مدینہ منورہ میں قیام ہو، سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ خواتین پر شریعت نے مسجد کی جماعت کی حاضری لازم نہیں رکھی ہے، یعنی ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز کے لیے ہر نماز کے لیے مسجد میں باجماعت پہنچ رہے ہوں۔ بہت ساری خواتین جمعے کی ادائیگی کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے خاتون مسجد حرام میں جب بھی جائیں تو وہ طواف کی نیت سے جائیں، بیت اللہ کے طواف کی نیت سے جائیں، اور بیت اللہ کے طواف کی نیت کے دوران اس وقت کے دوران اگر کوئی نماز وہاں آ جاتی ہے تو وہ نماز با جماعت ادا کر لی جائے تو ٹھیک ہے۔ اسپیشل فقط نماز با جماعت ادا کرنے کی نیت سے جانا یہ کوئی خواتین پر ضروری نہیں۔ اسی طریقے پر مسجد نبوی میں خواتین جب جا رہی ہیں تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کی نیت سے جائیں، اور پھر اس دوران جو نماز با جماعت ہونے لگے اس نماز کو با جماعت ادا کر لیں۔ باقی اسپیشل فقط نمازوں کو با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی ہر نماز میں جانا یہ خواتین پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ان نیتوں کے ساتھ جائیں، حرم مکی میں بیت اللہ کے طواف کی نیت کریں، اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے کی نیت رکھیں۔ پھر اس دوران جو نمازیں آپ کو باجماعت میسر ہوں وہ نمازیں باجماعت ادا کر لی جائیں۔ اچھا مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ طریقہ کیا ہوگا اس کا، نماز جماعت کے پیچھے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی اس کا طریقہ بالکل سادہ سا ہے، جس طریقے پر مرد حضرات پڑھتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ آپ امام کے پیچھے نیت کریں گی اور آپ نے قیام کے اندر نہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ کوئی اور صورت پڑھنی ہے، بس خاموش رہنا ہے۔ اگر امام جہری نماز پڑھا رہے ہیں، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو ان کی قرات کو خوب دھیان توجہ سے سنیے۔ ظہر یا عصر کی نماز ہے تو نماز میں بھرپور دھیان توجہ رکھیے، اور اس کے علاوہ بقیہ رکوع ہے، اور رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یا سجدے کی تسبیحات ہیں یا اتحیات کی جو بھی دعائیں ہیں، بقیہ ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہے۔ صرف قیام کے اندر قرات آپ نے نہیں کرنی، باقی تکبیرات جو ارکان میں منتقل ہوتے وقت کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر یا سمع اللہ لمن حمدہ، یہ سب کہنی ہے، اور اسی طریقے پر رکوع سجود کی تسبیحات یا تحیات کی دعائیں، درود شریف وغیرہ یہ سب پڑھنی ہے آپ نے۔ جی مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو آسان بات یہ ہے لیڈیز کے لیے جو کہ فرسٹ ٹائم جماعت سے نماز پڑھیں گی، کہ جب امام صاحب نیت باندھیں گے اللہ اکبر، تو آپ نے نیت باندھنی ہے اللہ اکبر کہہ کے۔ اس کے بعد آپ نے خاموش رہنا ہے رکوع تک، نہ اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے نہ کوئی اور تلاوت کرنی ہے، خاموش رہنا ہے۔ اس کے بعد جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر آپ نے بھی کہنا ہے، پھر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر باقی پوری رکعت جو ہے وہ باقی سب کچھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ آیا ہے کہ بعض اوقات شیطان جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر غلط قسم کی سوچیں ڈالتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ دھیان جو ہے وہ نماز سے بھٹک جاتا ہے، تو توجہ نہیں رہتی ہے نماز کے اندر۔ اس سے کیا آپ رہنمائی کریں گے؟ جی ماشاء اللہ، بہت بہترین سوال کیا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ خیالات کا آنا یہ کوئی برا نہیں ہے، خیالات کا لانا برا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا، وہ تو ہر انسان کو آتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ امام ہو تو اسے بھی خیالات نماز میں آ جاتے ہیں۔ لیکن آئے ہوئے خیالات کو مزید سوچتے رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو خیالات تو آئیں گے، ان خیالات کے آنے سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، اور خیالات چاہے کسی بھی قسم کے ہوں اس سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے مکروہ خیالات آتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ میں تو نماز کی حالت میں اور مجھے ایسے مکروہ خیالات آ رہے، تو ان باتوں سے کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اب رہا مسئلہ یہ کہ نماز کے اندر دھیان بنانے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے، مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ
کہ نماز کے جن ارکان میں جہاں جہاں نگاہ رکھنے کی ہدایات شریعت نے دی ہیں ان ارکان میں نگاہوں کو وہی رکھیں۔ مثلا قیام کے اندر ہدایت یہ دی کہ بھئی قیام کے وقت آدمی اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھے، رکوع کے وقت اپنی نگاہوں کو ٹخنوں پر رکھے، اور سجدے کے وقت اپنی نگاہ کو اپنی ناک پر رکھے، اور اتحیات کی شکل میں اپنی نگاہ کو اپنی گود میں رکھے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھے۔ اسی طریقے پر جس طریقے پر ہاتھ باندھنے، انگلیاں رکھنے کی شریعت نے ہدایات دی ہیں، مثلا جب تکبیر تحریمہ کہنے لگے تو مردوں کو یہ ہدایت ہے کہ وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور پوری ہتھیلی قبلہ رخ رکھیں اور انگلیوں کو ملا کر رکھیں۔ خواتین کو ہدایت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے کندھوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اس سے زیادہ بلند نہ کریں، اور وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بالکل بند رکھیں اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھیں۔ اسی طریقے پر جب نیت باندھتے ہیں تو مردوں کے لیے ہدایت یہی ہے کہ وہ ناف کے نیچے اپنے ہاتھ اس طریقے پر باندھیں کہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے کلائی کو پکڑا جائے اور بقیہ 3 انگلیوں کو ملا کر بائیں کلائی پر بچھا کر رکھا جائے۔ تو اس طریقے پر ہاتھ باندھیں۔ خواتین ان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ اپنے سینے پر اپنی پوری ہتھیلی کو انگلیوں کو بند رکھتے ہوئے دوسری پوری ہتھیلی کی پشت پر رکھ لیں، اس طریقے پر وہ ہاتھ باندھیں۔ اسی طریقے پر رکوع کے اندر مردوں کو یہ ہدایات ہے کہ وہ اس طریقے پر رکوع کریں کہ ان کا سر اور سرین بالکل برابر ہو جائے، یعنی کمر ان کی بالکل برابر ہونی چاہیے، کمر میں جھول نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کمر میں جو ہے ایسا انداز اختیار کیا کہ جس میں کمر اٹھی ہوئی ہے اور سر نیچے ہو رہا ہے۔ تو یہ مردوں کو ہدایت ہے کہ وہ برابر اپنی کمر رکھیں۔ خواتین کے لیے رکوع میں بہت زیادہ جھکنا یہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ان کی ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں، بس اتنا وہ جھک جائیں کافی ہے۔ اسی طریقے پر جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کے وقت انگلیوں کو ملا کر رکھنا اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں سجدے کے لیے چہرے کو رکھنا، اور مرد حضرات کے لیے ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اس طریقے پر بلند رکھیں کہ ان کی بازو بغل سے جدا رہے، ان کا پیٹ رانوں سے جدا رہے، اس طریقے پر وہ سجدے کو ادا کریں۔ تو یہ جو ہے نماز میں خشوع کا باعث ہے یہ چیزیں۔ خواتین ان کے لیے شریعت نے چونکہ تستر کو پسند کیا ہے، جتنی ان کی نماز کے اندر پردہ پوشی ہوگی، پردہ کا اہتمام ہوگا، حجاب کا اہتمام ہوگا، اتنی ان کی نماز کی قبولیت بڑھ جائے گی، اس لیے خواتین انتہائی سمٹ کر سجدہ کریں گی۔ اسی طریقے پر اتحیات کے اندر جب ہاتھوں کو رکھنا ہے تو انگلیوں کو ملا کر اور اس طریقے پر رکھے۔ مرد حضرات جب گھٹنے کو پکڑیں گے رکوع کی حالت میں تو انگلیوں کو کھول کر پکڑیں گے۔ تو ایک تو نماز میں دھیان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نگاہ کو اپنے مقام پر رکھا جائے، انگلیوں کو جس طریقے پر شریعت نے تعلیم دی اس طریقے پر رکھا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، مثلا اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، یا آپ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی قرات کر رہے ہیں، تو ایک ایک لفظ پر دھیان دیا جائے کہ میں نے با پڑھا، میں نے سین پڑھا، میں نے صاد پڑھا، میں نے دال پڑھا۔ تو ان حروف کی ادائیگی پر دھیان ہو، اس سے بھی نماز میں دھیان انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ جو کچھ آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کے معانی کا خیال رکھا جائے۔ اللہ اکبر جب آدمی کہے تو سمجھے کہ میں نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو سمجھے کہ اللہ نے سن لی اس کی، جس نے اللہ کی تعریف کی۔ تو بہرحال جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے ان کے تراجم کا اگر خیال رکھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی نماز میں دھیان پیدا ہوگا۔ باقی جو دھیان آتے جاتے رہتے ہیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جی اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں، یا پھر ہم آج کی کلاس کو یہاں بند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک آخری سوال مفتی صاحب، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا یہ بھول پڑ جاتی ہے کہ 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت پڑھی ہیں، تو اس موضوع کے اوپر آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ نماز کی رکعتوں کی تعداد کے متعلق اگر کوئی سہو ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے،
تو اول تو اپنے ذہن پر زور دیا جائے، اور ذہن پر زور دینے کے بعد جو غالب گمان پیدا ہو کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں، غالب گمان جس طرف بھی ہو اس پر عمل کیا جائے اور نماز کو کمپلیٹ کیا جائے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ذہن پر زور دینے کے باوجود یہ سمجھ نہیں پڑ رہی کہ رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، اور کسی طرف بھی غالب گمان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہر طرف برابر جو ہے خیال ہے کہ شاید 2 پڑھ لی، شاید 3 پڑھ لی، تو پھر اس صورت میں جو کم عدد ہے اس پر عمل کرے۔ مثلا 2 اور 3 کا اگر خیال ہوا ہے تو 2 کو سمجھا جائے کہ 2 پڑھی ہیں، تو جو متعین ہے، متیقن ہے، یعنی عقل، اس پر عمل کیا جائے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، بہت مہربانی ہے آپ کی۔ ساتھیوں کے بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سنا۔ اس کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ آپ کو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد بھیج دی جائے گی، اور کوئی سوال ہو تو گروپ میں پوچھ لیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔